ہما اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھی۔ ہما کے والدین ہما کو ہر وقت خوش رکھنے کے لیے اس کی ہر خواہش پوری کر دیتے تھے۔ وہ جب بھی کسی چیز کی ضد کرتی، اس کے والدین فوراً اس کی بات مان لیتے۔ والدین کے لاڈ و پیار نے ہما کو ضدی بنا دیا تھا۔ اب وہ یہی سمجھتی تھی کہ ضد کرنے سے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ ایک دن ہما کی امی کی ایک سہیلی ان کے گھر آئیں۔ ان کے ہاتھ پر بڑی خوبصورت گھڑی بندھی ہوئی تھی۔ ہما گھڑی دیکھتے ہی مچل گئی اور لگی ضد کرنے کہ میں تو یہ گھڑی لوں گی۔ ہما کے ابو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹی یہ گھڑی ہے، کوئی کھلونا نہیں، تم اتنی قیمتی گھڑی لے کر کیا کرو گی؟ ہما بولی، ابو میں اس سے کھیلوں گی۔ ہما کے ابو نے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ مچل گئی اور ضد کرنے لگی۔ ہما کی امی نے اپنی سہیلی سے کہا، آپ گھڑی بچی کو دے دیں، وہ تھوڑی دیر کھیلنے کے بعد خود ہی واپس کر دے گی۔ بیچاری سہیلی نے گھڑی ہما کے حوالے کر دی۔ ہما کے ابو نے کہا، بیگم یہ کیا کر رہی ہو؟ دیکھتی نہیں ہو یہ گھڑی بڑی قیمتی ہے، اگر ہما نے خراب کر دی تو نقصان ہوگا، اس طرح بچی کو ضد کی عادت پڑ جائے گی۔ ہما کی امی بولی، آپ کو تو بچی سے زیادہ گھڑی پیاری ہے، ایسی ہزاروں گھڑیاں بچی کے اوپر سے قربان کر سکتی ہوں۔ ہما کے ابو نے غصہ سے کہا، بیگم تم بچی کی تربیت غلط انداز سے کر رہی ہو، کل تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ اس کی ہر ضد کی تکمیل کر کے تم خوش ہوتی ہو، یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اس طرح تم بچی کی عادت خراب کر رہی ہو؟ ماں کی امی بولی، میں بچی کی عادت کیا خراب کر رہی ہوں؟ بچی ہے، میں اسے کس طرح سمجھاؤں؟ ہما کے ابو خاموش ہو گئے۔ ماں گھڑی سے کھیلتی رہی، گھڑی کے ادھر ادھر اچھالتی رہی۔ گھر کے بوڑھے نوکر نے جب بچی کو گھڑی سے کھیلتے دیکھا تو اسے گھڑی لینے کی کوشش کی لیکن گھڑی دینے سے انکار کر دیا۔ جب نوکر نے سمجھانے کی کوشش کی تو ماں نے غصے سے گھڑی کو فرش پر دے مارا۔ گھڑی کے پرزے فرش پر پھیل گئے۔ ہما کے ابو نے جب گھڑی کا یہ حشر دیکھا تو ماں کی امی سے کہا، دیکھ لیا آپ نے اپنی لاڈلی کا کارنامہ، قیمتی گھڑی کا ستیہ ناش کر دیا۔ ہما کے ابو غصہ میں ہما کو مارنے کے لیے بڑھے تو ماں کی امی نے ہما کو اپنی گود میں چھپا لیا اور بولی، بچے نقصان کرتے ہی ہیں، کیا مارنے سے گھڑی واپس آ جائے گی؟ میں انہیں اس سے اچھی گھڑی لے دوں گی۔ ہما کی امی کی سہیلی ان کا منہ دیکھتی رہ گئی۔ ایک دن ہما کے ابو اور امی ہما کو اس کی آیا کے پاس چھوڑ کر کسی تقریب میں گئے۔ تقریب سے واپس لوٹے تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ڈرائنگ روم کے قیمتی قالین، صوفوں اور دیواروں پر جگہ جگہ سیاہی کے دھبے پڑے تھے۔ ہما کی امی غصہ سے نوکروں کو ڈانٹنے لگی۔ ہما کی آیا نے کہا، بیگم صاحبہ سیاہی کے دھبے بیبی نے ڈالے ہیں، وہ سیاہی کی دوات مانگ رہی تھی، میں نے سیاہی کی دوات دینے سے انکار کر دیا تو رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا، مجبوراً مجھے دوات دینی پڑی۔ پھر بیبی اس دوات سے کھیلتی رہی، دوات کو کھولنے کی کوشش کرتی رہی۔ جب دوات نہیں کھلی تو غصہ سے دوات دیوار پر دے ماری، دوات ٹوٹ کر سیاہی تمام ڈرائنگ روم میں پھیل گئی۔ یہ سنتے ہی ہما کی امی غصہ میں بھری ہما کی طرف بڑھی۔ ہما کے ابو نے کہا، بچے نقصان کرتے ہی ہیں، کیا مارنے سے سیاہی کے دھبے اتر جائیں گے؟ ہما کی امی خاموش ہو رہی۔ وہ سوچنے لگی کہ ہما کی ضد کس طرح جائے گی۔ اسی وقت ایک ہمسائی آ گئی۔ ہما کی امی نے ان سے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ ہمسائی نے کہا، بہن اب گھبرانے سے کیا فائدہ، بچی کو ضدی تو آپ نے بنایا ہے، اب اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ جب وہ ضد کرنے لگے تو پہلے اسے سمجھا دیجئے، اگر وہ باز نہ آئے اور رونے لگے تو اس کی طرف سے بالکل دھیان نہ دیجئے، روتی روتی نڈھال ہو کر سو جائے گی۔ اس طرح جب 2-3 مرتبہ اس کی ضد پوری نہیں ہوگی تو بچی سمجھ جائے گی کہ ضد کرنا بیکار ہے۔ ہما کی امی بولی، نہ بہن یہ تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں اپنی بچی کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ ہمسائی نے کہا، بہن ماں کی گود بچی کی تربیت کا گہوارہ ہوتا ہے، پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے، اگر تم بچی کی تربیت میں نرمی اور بے جا لاڈ اور پیار کرو گی تو بچی کی صحیح تربیت نہیں ہوگی، وہ ضدی اور ہٹ دھرمی کی عادی ہو جائے گی۔ بچپن میں تم بچی کو جس طرح تربیت دو گی وہ آگے چل کر اسی طرح کی ہوگی۔ والدین بچپن میں تو بچوں کو لاڈ پیار میں بگاڑ دیتے ہیں
اور جب بچے بڑے ہو کر ویسی ہی حرکتیں کرتے ہیں تو ماں باپ انہیں ڈانٹتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ جنہیں اپنے بچوں کا مستقبل عزیز ہوتا ہے وہ بچوں کو بچپن ہی سے اچھی تربیت دیتے ہیں، ان سے لاڈ پیار ضرور کرتے ہیں لیکن انہیں اچھے برے کی تمیز بھی سکھاتے ہیں۔ ہما کی امی نے بھی امسائی کی باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا۔ ایک دن ہما بلی کے بچے سے کھیل رہی تھی۔ بیچارہ بلی کا ننھا منھا بچہ ہما کے ہاتھ میں بہت پریشان تھا اور چلا رہا تھا۔ ہما کی امی نے ہما سے بلی کے بچے کو چھین لیا۔ ہما رونے لگی۔ ہما کی امی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ جب کسی نے بھی اس کے رونے پر توجہ نہیں دی تو ہما خود بخود خاموش ہو گئی اور پھر اپنی امی کے کمرے میں جا کر بولی، امی امی مجھے بھوک لگی ہے۔ ہما کی امی بولی، تمہیں کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، تم بہت ضدی ہو گئی ہو۔ ہما پھر رونے لگی۔ ہما کی امی خاموش پلنگ پر لیٹی رہی۔ جب ہما نے دیکھا کہ اس کے رونے کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو اس نے رونا بند کر دیا اور اپنی امی سے بولی، امی بہت بھوک لگی ہے۔ ہما کی امی نے ڈانٹ کر کہا، میں نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں اس وقت تک کھانا نہیں ملے گا جب تک تم ضد کرنا نہ چھوڑ دو۔ ہما نے اپنی امی سے وعدہ کیا اور ہما کی امی نے اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے کہا، تم تو بہت اچھی بچی ہو اور اچھے بچے ضد نہیں کرتے۔ اگر تم آئندہ ضد کرو گی تو میں تم سے نہیں بولوں گی۔ ہما بولی، امی میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ کبھی ضد نہیں کروں گی، آپ کا کہا مانوں گی، اب تو کھانا دے دیجئے۔ ہما کی امی نے ہما کو کھانے کے لیے مزے مزے کی چیزیں دی۔ ہما بولی، امی یہ تو بڑی مزیدار چیزیں ہیں۔ ہما کی امی نے مسکرا کر کہا، تم اچھی بچی بن جاؤ اور اچھے بچوں کو اللہ میاں ہمیشہ اچھی اچھی چیزیں دیتے ہیں۔